موضوع الدرس في إثبات الرسالة وإثبات التوحيد ورد المشركين المكذبين سورة الطور تفسير ابن كثير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن رحمة ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات توحید یعنی توحید ربوبیت اور توحید الوہیت عام آسانی سے بات یاد رکھیں کہ توحید کے بارے میں علماء نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننا، خالق ماننا، رازق ماننا، یہ بھی توحید ہے لیکن یہ توحید ربوبیت۔ اور یہ توحید جو ہے تقریباً مشرکین مکہ بھی مانتے تھے اور بھی کافر مشرک یہ باتیں مانتے ہیں۔ دوسری قسم ہے جو اصل ہے، بنیاد ہے، جس سے مومن اور کافر کے درمیان میں تفریق ہوتی ہے، وہ ہے توحید الوہیت۔ کیا ہوگا؟ کیا مشکل؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھیں بذور تو کوئی حل۔ تو اب سمجھیں توحید الوہیت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں صرف اللہ کے لیے، یہ ہے توحید۔ اسی لیے ہم جو الحمدللہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ حقا حقا،
لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ اعز جندہ، حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ، یہ الہ معنی کیا ہے؟ معبود برحق۔ چھوٹی بات یاد رکھیں، بس یہ ایک کلمہ سمجھ آ جائے نا تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ لا الہ یعنی لا معبود بحق الا اللہ۔ بحق ہم کیوں کہتے ہیں؟ جھوٹے معبود تو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے الہہ بھی بنائے ہوئے ہیں۔ تو معنی کیا ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ معبود مانا جس کی عبادت کی جائے۔ جب معبود اللہ ہے تو اب جتنی عبادتیں ہیں، عبادت قولی ہو، عبادت فعلی ہو، عبادت بدنی ہو، عبادت مالی ہو، عبادت مشترک ہو، ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ صرف اسی کے لیے۔ بس اسی کو دماغ میں بٹھا لیں، انشاءاللہ پھر نجات ہی نجات۔ باقی ہر بندہ گناہ گار ہے، کون گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے انبیاء کے سوا؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ورنہ ہم تو سب گناہ گار ہیں۔ کلنا خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ کوئی بڑا گناہ گار، کوئی چھوٹا، کوئی زیادہ، کوئی کم، لیکن گناہ گار تو سب ہیں۔ تو اصل جو مسئلہ ہے اس پہ نظر جما لیں کہ معبود برحق کوئی نہیں۔ اب عبادتیں جتنی عبادتیں ہیں، مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، رکوع ہے، عبادت ہے، سجدہ ہے، عبادت ہے، قربانی کرتے ہیں، عبادت ہے، نظر مانتے ہیں، عبادت ہے، نیاز دیتے ہیں، عبادت ہے، خیرات کرتے ہیں، عبادت ہے، صدقات ہیں، نفقات ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ، سب عبادت ہے۔ اور تمام عبادتیں صرف اسی کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس لیے یاد رکھیں اللہ نے یہاں ظرف کو مقدم کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نعبد ایاک نستعین ایاک، فرمایا نا، پھر حصر کا معنی نہیں ہوگا۔ حصر کا معنی تب ہوگا جب پڑھیں گے ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہوتا نعبد ایاک پھر معنی ہوتا تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور غیروں کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا، حصر ہے، ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پہ مشکلات آئی ہیں، انبیاء نے کس کو پکارا ہے، انبیاء نے کس سے عرض کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، قید میں ہیں، اور عجیب چلتا پھرتا قید خانہ ہے، اور ایسی آب دوز ہے کہ جس کے اندر اللہ کا پیغمبر بند ہے، اور وہی پکارتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کا پیغمبر ہے، وہی کہتے ہیں لا الہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر تیری ذات، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اللہ میں اقرار کرتا ہوں انی کنت من الظالمین، میں بھی ان میں سے ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ میں نے بھی آپ کے حکم کی انتظار نہیں کی، بغیر حکم آئے بھاگ پڑا ہوں۔ میرا اللہ میری غلطی معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجیناہ من الغم
ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی، ہم نے اس کو اس غم سے نجات دی، اور فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والے جب مجھے مشکل میں پکاریں گے ان کو بھی اسی طرح میں نجات دیتا رہوں گا۔ اب دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام پہ بیماری ہے، امتحان ہے، کس کو پکار رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت زکریا نے بیٹا مانگا، کس کو پکارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حضرت ابراہیم نے بچوں کو چھوڑا مکے میں، کس کو پکارا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت یعقوب بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں، لیکن کس کو پکارتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اور میرے مدنی اور صحابہ پہ جب احد میں مشکل آ گئی، سب نے کس کو پکارا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ۔ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے ہر مشکل میں صرف اسی کو پکارا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بالعباد۔ اللہ کے پیغمبر نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق کیا کہا تھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ نے حکم دیا کہہ دو ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ سارا قرآن دیکھ لیں، ایک ہی سبق ملے گا کہ معبود برحق اللہ کی ذات ہے، عبادت کا مستحق اللہ کی ذات ہے، بندگی کے لائق اللہ کی ذات ہے، پکارنے کے لائق اللہ کی ذات ہے، دکھ میں سکھ میں خوشی میں اسی کو پکارا جاتا ہے اور اسی کی منت مانی جاتی ہے۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میرا مولا میں نے تیرے نام پہ منت مانی ہے۔ منت بھی اللہ کے لیے ہے، پکارنا بھی اللہ کے لیے ہے، نظر بھی اللہ کے لیے ہے، ذبیحہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور ہر وقت دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ بس یہی توحید ہے۔ اس میں جہاں تم خیانت کرو گے، جہاں تم چوری کرو گے، جہاں تم ڈاکہ ڈالو گے تو اپنے ایمان پہ ڈاکہ ڈالو گے۔ جب اللہ کی عبادت چھوڑ کے غیروں کو سجدہ کرو گے، بندوں کو سجدہ کرو گے، زندوں کو سجدہ کرو گے، مردوں کو سجدہ کرو گے، یا دیوی دیوتا کو سجدہ کرو گے، ایک ہی بات ہے۔ اگر کوئی دیوی پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی دیوی پہ بھینٹ چڑھاتا ہے، کوئی دیوی کے چرنوں میں جا کے جانور ذبح کرتا ہے، اور کوئی قبر پہ کرتا ہے، فرق کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے، اس سے گم کردہ راہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتا ہے۔ جانور میں نے پیدا کیا ہے، اس کا گھاس میں نے پیدا کیا ہے، اس بندے کو طاقت میں نے عطا فرمائی ہے، جانور خریدنے کا مال میں نے عطا فرمایا ہے، اور ذبح میں نام بھی میرا لے رہا ہے لیکن نیت پیر کی کر رہا ہے، یہی شرک ہے۔
بس اسی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر آئے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جس پہ بھانبھڑ مچ گئے اور کافر لڑائیوں پہ تیار ہو گئے۔ اصل مسئلہ صرف یہ تھا۔ تو اس لیے سمجھیں کہ آج اللہ نے ہمیں جو آیات مبارک نصیب کی ہیں اس میں صرف یہی بات سمجھانی ہے، لیکن سمجھانے کا اپنا انداز ہے۔ اور ایک توحید ربوبیت کیا مانا کہ رب میرا اللہ ہے، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، مارنے والا، یہ تو کافر بھی سب مانتے تھے۔ لیکن ماننے کے بعد دوسروں کو شریک کرتے تھے، جیسے حدیث صحیح میں آتا ہے، میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلوات و سلام ہو میرے مدنی پہ، جیسے کہ بعض بزرگوں نے لکھا ہے، اللہم صلی علی محمد عدد کل ذرۃ الف الف مرۃ۔ یہ حدیث میں نہیں ہے لیکن بزرگوں کی لکھی ہوئی بات ہے، لیکن لا شک فی ذالک، اللہ تبارک و تعالی جتنی اس دنیا کے اندر درخت کے پتے ہیں اتنے صلوات و سلام بھیج میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کا موقع ہے، حضور کھڑے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ابو جہل اینڈ کمپنی جو ہے احرام باندھ کے حج کے لیے نکل رہے ہیں، مینا کی طرف جا رہے ہیں، اور سارے کافر بڑے چھوٹے سب کٹھے ہیں اور تلبیہ پڑھ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کافر پڑھ رہے ہیں، تم سمجھتے ہو ہم نے پڑھ لیا تو ہم کیا ہو گئے؟ یہ تو ابو جہل بھی پڑھتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما، حضور نے فرمایا پر ٹھہر جاؤ، اسی لیے تو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں کیا کہتا ہوں، یہی تو میں کہتا ہوں۔ لیکن کافر چپ نہ ہوئے، انہوں نے کیا کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک، حاضر ہیں ہم، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا تملکہ وما ملک، مگر وہ جن کو تو نے اپنا شریک خود بنایا ہے، تیرا شریک تو کوئی نہیں لیکن ان کو تو نے مختار بنایا ہے، ان کا بھی مالک تو ہے، یہ تیرے مالک نہیں ہے لیکن ان کو تو نے پروانہ دیا ہوا ہے نا، ان کے پاس پاور آف اٹارنی ہے نا، اب بچے خدا نہیں دیتا، اب داتا دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تو میرے خیال میں مکے کے جو کافر تھے نا وہ بھی اتنا ڈھیلا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، کافر تو ضرور تھے، مشرک بھی تھے، لیکن اتنے نہیں تھے جیسے آج ہم گر گئے۔ اب دیکھو نا، حضور پیدا ہوئے ابھی بچے ہیں، دودھ پینے والا، اللہ اکبر، اور بارش مکے میں بند ہو گئی تو ابو طالب آپ کا چچا ہے، عبد المطلب دادا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں پہ اٹھا کے لائے اور کعبۃ اللہ کے دروازے کے آگے جو چوکٹ ہے اس پہ حضور کو لٹا دیا، سلا دیا۔ کافر ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ اور کوئی عمل نہیں، اس کی وجہ سے بارش عطا فرما۔ یاد رکھو یہ وسیلہ نہیں ہے، زندگی کی بات ہے، وسیلہ بعد میں پکڑنا منع ہے، زندگی میں وسیلہ کیا منع ہے؟ اور ابھی طالب ہے، کیا دعا مانگ رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے باقاعدہ حضور کی محبت میں آ کے جب دعا مانگ کے ہٹے ہیں، مکے والے کہتے ہیں ابھی ہم حرم سے نہیں نکلے تھے کہ بادل جوش میں آ گئے، اس لیے ابو طالب کو قصیدہ لکھا اس نے، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، میرے گورے چہرے والا بھتیجا تیرے چہرے کو دیکھ کے تو بادل بھی جوش میں آ جاتے ہیں۔ یہ قصیدہ لکھا ہے ابو طالب۔ اور عبد المطلب دیکھ لو، دادا ہے حضور کا، لیکن جب ابرہہ والوں نے چڑھائی کر دی، ہاتھی لے آئے، عبد المطلب نے کیا کیا،
اپنے خداؤں کو نہیں پکارا، لات عزا منات ان کو نہیں اکٹھا کیا، آپ نے کسی کو نہیں بلایا کہ کعبے کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد ملتزم پہ سینہ لگا کے ہاتھ لمبے کر کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے مولا ہم تیرے سوا بالکل عاجز ہیں، ہمارے دشمن کے پاس جو طاقت ہے ہم نے تو کبھی زندگی میں بھی نہیں دیکھی ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اب تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں مولا ہماری مدد نہ کر لیکن اپنے گھر کی تو حفاظت فرما۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ ہم بھی کہہ دیتے ہیں اللہ سے، ایسے ہو جیسے کنویں سے آواز نکلتی ہے نا مر مر کے۔ تم کس کو پکارتے ہو؟ معین الدین چشتی، بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، میری کشتی گرداب میں پھنس گئی ہے، مہربانی کر میری مدد کر۔ اللہ فرماتا ہے بدبختو ابو جہل جب کشتی پھنس جائے مجھے پکارتا ہے تم معین الدین کو پکارتے ہو۔ پتہ نہیں ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔ یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عقیدے بھی اور اعمال بھی اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے علاقے سے تو ابلیس کان پکڑ کے بھاگ گیا ہوگا، اس نے کہا ہوگا بھی میری طاقت نہیں تمہارے مقابلے۔ نہ ایمان سے کہیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں میری بیٹی ہو، آپ کی بیٹی ہو، 3 سال اس کی عمر ہو، اس سے زنا کیا جائے، یہ مسلمان ہیں، انسان ہیں یا درندے ہیں؟ کوئی 3 سال کی بچی یعنی جس نے ابھی مشکل سے دودھ چھوڑا ہوگا، پاؤں پاؤں پہ کھڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ یعنی زنا کیا جائے اور وہ مر جائے اسی حالت میں، کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو ابلیس بھی نہیں سوچا ہوگا یار، اس کے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا کہ 3 سال کی بچی سے زنا کرواؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے میرا بھائی؟ یاد رکھو انسداد نہیں ہو سکتا، تمہارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے نا اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلا وجہ تماشا ہے۔ اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ جو اصل دشمن ہے اس کا تم نام لیتے ہوئے ڈرتے ہو تو پھر انسداد کیسے ہوگا؟ اصل دشمن کا تو تم نام لیتے ہو تو تمہاری تھوک یہاں بند ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ تمہارے انتظامات ایسے ہیں کہ مقدمے چلتے 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 گواہ مر جاتے ہیں، مدعی مر جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا ہے، حالات ایسے ہوتے ہیں یا کبھی وہ وکیل الجھا دے گا، کبھی وہ وکیل الجھا دے گا، کبھی بیماری کا سرٹیفکیٹ آ جائے گا، کبھی جناب وکیل غیر حاضر ہو جائے گا، کبھی ایک گواہ آئے گا، کبھی گواہ آئے گا اس کو جناب دورہ پڑ گیا ہے، علاج کے لیے ہسپتال لے گئے ہیں، ایسے کرتے 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 انصاف اگر ہو بھی جائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذرا مہربانی کریں، اللہ رسول کے قانون کو سامنے رکھ کے تمام علماء کا بورڈ بنا کے بٹھا دیں، اور یار اس میں شیعہ کو بٹھائیں، بریلوی کو بھی بٹھائیں، دیوبندی کو بھی بٹھائیں، ہر قسم کے اہل علم کو بٹھانے کے بعد ایسے خنزیر درندے لوگوں کو اسی وقت کھڑے ہوئے سزا دے دیں، ایسے 8-10 واقعات میں سزا دے دیں، مجال ہے کہ جرم ہو۔ تم سزا اس کو دیتے ہو، کسی غریب لاوارث کو پکڑ لیا، ہاں جی یہ ہے جناب اصل مجرم، یہ ہے کیا ہے؟ فائل کا پیٹ بھر گیا ہو، دیکھو جی ہم نے فوراً 24 گھنٹے میں مجرم تک پہنچ گئے، ہم نے پکڑ لیا ہے، ہم وہ بے گناہ ہے، الٹا لٹکا دو، مار مار کے چمڑی ادھیڑ دو، اور جی بڑا سخت جان ہے بتا نہیں رہا ہے، ہو تو بتائے مسکین، کیا بتائے بیچارہ بے گناہ۔ اتنی فائلیں بنا کے مقدمے چلان ہو جاتے ہیں، اور جب کورٹ میں آتے ہیں نہ گواہ ہے، نہ ثبوت ہے، نہ کچھ ہے، ختم۔ کیوں؟ تو ناحق پکڑا ہوا ہے۔ اس غریب نے تو کبھی جرم کا سوچا ہی نہیں تھا۔ کئی لوگ ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے تو شور سنا، تماشا دیکھنے آئے، ہمیں پکڑ لے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ اصل مجرم جو ہے وہ تو میرا بھائی، وہ تو ان کے پاس تو کروڑوں روپے تمہارا دشمن پہنچاتا ہے، ان کے لیے تو جناب 0 میٹر گاڑیاں کھڑی ہیں، ہوائی جہاز کی ٹکٹیں موجود ہیں، وہ تو جہاں چاہیں جب چاہیں واردات کی اڑ گئے، پکڑو گے کہاں سے تم؟ تو عقیدے میں بھی ہم ختم ہو گئے ہیں، اعمال میں بھی ہم ختم ہو گئے، اور حرام کھانے کے اتنے طریقے ہمیں آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ابلیس کو بھی نہیں آتے ہوں گے۔ کبھی آپ نے سنا کنٹینر ہیں، بند آ رہے ہیں، سیل ہیں، سیل کھول کے آدھا سامان نکال کے سیل لگ گئی۔ آپ کے ہاں جو کھاد بکتی ہے ایسے جناب انہیں آلے بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، تو اندر ڈال کے کھاد نکال لیں گے، ایک ایک بوری سے 1 کلو بھی نکال لیں، کون وزن کے لیے وہاں کھڑا ہوتا ہے؟ 1,00,000 بوری سے تو 1,00,000 کلو نکل گیا، کتنی کھاد ہو گئی؟ 1-2 من کی گندم کی بوری ہے، اس سے جناب وہ مارا جناب لوہے کا خرچہ، اس سے جناب 2 کلو نکال دی، 2 کلو مٹی اندر ڈال دی، وزن برابر ہے ماشاءاللہ۔ اور 1,00,000 بوری سے 2-2 کلو نکالو تو 2,00,000 کلو کتنے من بن جائے گا؟ میرا بھائی یہ کہتے ہیں کہ انسداد، بالکل انسداد ہو سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں نہیں بتایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ان یقتلوہ او یصلبوہ۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو زمین میں فساد بچا رہے ہیں، اللہ رسول کے حکم کو توڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے امن میں بد امنی پھیلا رہے ہیں، ان کو قتل کر دو یا پھانسی پہ لٹکا دو، یا فرمایا ان کا دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دو، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں کاٹ کے نمونہ عبرت بنا دو، دیکھو پھر جرم ہوتا ہے۔ اب مشکل یہ ہو جاتی ہے نا میرا بھائی کہ مثلاً آپ نے بلایا مولوی صاحب کو کہ مولوی صاحب ہمارا چوری ہو گئی ہے، مہربانی کر کے بس دعا فرما دیں، اور یہ پتہ نہیں کہ وہ تو چوری ہو گئی ہے، یہ جس کو ہم نے بلایا یہ تو ڈاکہ ڈال کے جائے گا انشاءاللہ، وہ کہے گا جناب دعا سے کچھ نہیں بنتا، طویل لکھنا پڑتا ہے، موکلوں کو بلانا پڑتا ہے، ان کو کھلانا پڑتا ہے، اتنا زعفران خرچ ہوتا ہے، اتنا عنبر خرچ ہوتا ہے، تقریباً 20-25 ہزار روپے لگ جائیں گے، میں طویل لکھوں گا، وہ چور بھاگ کے آ جائیں گے، پکڑے تیرے دروازے پہ خود کھڑے ہوں گے، چور آئے نہ آئے، یہ ڈاکو تو لوٹ کے چلا گیا نا، وہ تو چور تھے نا، چوری تو یہ تو ڈاکو ہے جو زبردستی ہم سے دے رہا، ہم ہاتھ بھی باندھے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اور اگر کام نہ ہوا حضرت تو کام نہیں ہوا، اس نے کہا جب تم نے وہ تعویذ قبر میں دبایا تھا تو تمہارا زیادہ زور دائیں پاؤں پہ تھا بھلا بائیں پاؤں پہ؟ اس نے کہا حضرت یہ تو یاد رکھا، اسی میں تو نقصان ہو گیا نا صاحب، اب اتنا سامان اور لے آؤ، پھر اور طویل لکھنا پڑے گا۔ انا للہ و انا الیہ، بس دعا کرو اللہ ہمارے حال پہ رحم۔ اب دیکھیں خداوند قدوس سے کیسے چیلنج کیا اپنے قرآن میں، فرماتے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اللہ نے فرمایا بدبختو مجھے یہ تو بتاؤ کیا تم خود بخود پیدا ہو گئے ہو یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہ خود پیدا ہوئے نہ اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، تو اچھا یہ بتاؤ ام خلق السماوات والارض، کیا آسمان و زمین تم نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ بات نہیں، بل لا یوقنون، اصل بات یہ ہے کہ ان کو نہ خدا پہ یقین ہے، ان کو نہ رسول پہ یقین ہے، نہ قرآن پہ یقین ہے۔ اب اللہ نے فرمایا جواب دو، تم خود بخود پیدا ہو گئے یا تم نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے یا آسمان و زمین تم نے پیدا کیے ہیں؟ اب صاف بات ہے کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں خود بخود پیدا ہو گیا، میں راستے میں ایسے آسمان سے گر پڑا ہوں اور آسمان و زمینوں کو میں نے پیدا کیا ہے۔ جب یہ نہیں کہہ سکتا تو ماننا پڑے گا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون۔
اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا تیرے رب کی رحمتوں اور نعمتوں کے خزانے ان کے ہاتھ میں ہیں؟ یا یہ خزانے تو ان کے نہیں لیکن یہ چلانے والے ہیں، اس لیے جس کو چاہے نبوت دے دیں، جس کو چاہے رزق دے دیں، کیا ان کے ہاتھ میں ہے؟ صاف بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں خزانے تو کیا، ان کے ہاتھ میں تو اپنی روٹی کھانے کی طاقت بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں، اربوں پتی لوگ ہیں، اللہ نے زبان کا ذائقہ چھین لیا ہے۔ اس وقت دنیا میں ساری دنیا کا تیسرے نمبر پہ جو بڑا آدمی ہے اس کی زبان کا ذائقہ اللہ نے چھین لیا، اس کو پتہ نہیں لگتا یہ میٹھی چیز ہے کہ پھیکی چیز ہے کہ کھٹی چیز ہے، یعنی جو کھاؤ گھاس کھا رہا ہے، کسی چیز کا ذائقہ کوئی نہیں ہے، وہ ساری دنیا میں بھاگ رہا ہے، کون ذائقہ پیدا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی بدبخت تو نے غور بھی کیا ہے کہ یہ زبان ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، جس میں نہ آنکھیں ہیں نہ زبان میں اور کوئی چیزیں ہیں، میں نے اس میں کیسی طاقت دی ہے کہ جب اس پہ ہاتھ رکھتے ہو کہتا ہے نمک زیادہ ہے، اب مرچ زیادہ ہے، یار یہ تو بہت کھٹا ہے، اور یار یہ تو اس کا ذائقہ بڑا گندا ہے۔ یہ ساری خبریں تمہیں جو میں نے تیرے منہ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا ہے وہ تجھے ساری خبریں دے رہا ہے، اس زبان کا بنانے والا تیری خبریں نہیں جانتا، اس کو پتہ نہیں ہے کہ تم کہاں کہاں سجدے کر رہے ہو، کہاں کہاں ٹھوکرے کھا رہے ہو، کہاں کہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہاں کہاں جناب ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چل رہے ہو کہ پیر صاحب کی طرف پشت نہ ہو جائے، پشت ہو گئی تو پیر ناراض ہو جائے گا، کعبے کی طرف ہو جائے کوئی بات نہیں لیکن مرشد کی طرف نہیں ہونی چاہیے، اور جس مرشد پہ تم نے 4 من مٹی ڈال دی ہے اب پشت کرنے سے ڈر رہے ہو، اس کی تو قبر بنا کے تم نے دفن کر کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی ہے، اور اوپر بھی سنگ مرمر لگا دیا کہ کہیں پیر صاحب نکلنا ہے رات کو، پتھر لگا کے اچھی طرح بند کر کے اوپر بھی روضہ بنا دیا ہے کہ نکلے تو اوپر گنبد ہو، دروازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو اللہ والوں کی شان گنبدوں سے نہیں ہوتی، اللہ والوں کی شان سنگ مرمر سے نہیں ہوتی، اللہ والوں کی بھی شان ہے مٹی قبر کی ہے، کچی ہے پکی ہے، جیسی ہے ان کی وجہ سے رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک ولی کی وجہ سے اس قبرستان میں جتنے مردے دفن ہوتے ہیں سب پہ رحمت کر دیتے ہیں۔ حدیث ایک روایت میں آتا ہے ایک کافر کی قبر پہ عذاب ہو رہا تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کے باپ کی قبر پہ عذاب تھوڑا کم کر دو، تو فرشتے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مولا یہ تو کافر ہے آپ جانتے، فرمایا ہاں کافر ہے لیکن اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، آج وہ اس کے چھوٹے بچے کو لے کے مسجد میں گئی ہے اور مولوی نے اس کو پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب میری ذات میری رحمت کا تقاضا ہے میں اس کو اپنے حکم کے مطابق چھوڑ تو نہیں سکتا، چلو کچھ رعایت کر دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے بتلاؤ تم یہ جو دعوے کا تمہارے پاس خزانے ہیں کہ جس کو چاہو نبوت دے دو، ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، مسیطرون کا معنی متصرفون، کہ چلو خزانے ان کے پاس نہ ہوں شاید چابی ان کے پاس ہو کہ جب کھولا لے لیا صرف، ام لهم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس سیڑھی ہے یہ سیڑھی لگا کے اوپر چلے جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتیں سن کے آ جاتے ہیں، فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ایسی بات ہے تو ان کے سننے والا کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آئے کہ جناب میں اوپر سے سن کے ابھی آ رہا ہوں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ نے فرمایا بدبختو کیسے تم نے تقسیم کی ہے، اللہ کے لیے لڑکیاں اور اپنے لیے لڑکے، تمہیں لڑکی پسند نہیں ہے، لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تیرے منہ سیاہ ہو جاتے ہیں، اپنے لیے جس کو ناپسند کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو، شرم نہیں آئی؟ ام
لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مسقلون. یا میرا مدنی آپ ان سے دعوت پہ تبلیغ پہ نظر مانگتے ہیں، نیازیں مانگتے ہیں، اس لیے ان بیچاروں کو جرمانے کا بوجھ پڑا ہوا ہے کہ جیسے کاہن لوگ لوٹتے ہیں آپ بھی ان سے کچھ مانگتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی تو کچھ نہیں مانگتے ہیں، تو پھر ان کو مصیبت کیا ہے کہ تم ان سے مانگتے بھی کچھ نہیں ہو، مطالبہ بھی کچھ نہیں کرتے ہو، ان کو بچانے کے لیے کوشش کرتے ہو. ام عندہم الغیب فہم یکتبون. اللہ نے فرمایا کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، یہ اس کو دیکھ کے لکھ لیتی ہیں، اس لیے یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے مدنی یہ ساری باتیں نہیں. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم مکیدون. اصل بات یہ ہے کیا یہ مکر کر کے میرے مدنی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، یہ مکر کر کے آپ کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، آپ کو ایذا پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم ہو جائیں، ان تدبیر کرنے والوں کی تدبیروں کو میں ان پہ الٹ ڈالوں گا، میں ان کی تدبیروں کو بیکار کر دوں گا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا. اللہ نے فرمایا یہ تدبیریں کرتے ہیں لیکن ہم بھی تدبیر کرنے والے ہیں، لیکن جب ہم تدبیر کرتے ہیں ان کی ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں. یمکرون ویمکر اللہ واللہ خیر ماکرین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ مکر کرتے ہیں، مکر مانا خفیہ طریقے سے نقصان پہنچانا، لیکن ہم بھی ایسے خفیہ طریقے سے انتظام کرتے ہیں کہ جہاں ان کا عقل بھی رسائی نہیں کر سکتا. اور ہم جب مارنے پہ آتے ہیں تو پھر ہم ہاتھیوں کو ابابیلوں سے لڑوا دیتے ہیں، ابابیلوں کے ذریعے مار دیتے ہیں، اور ہم نمرودوں کو مچھروں سے مروا ڈالتے ہیں، اور ہم فرعون کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ نے 4 عناصر بنائے ہیں، ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے. انسان ان 4 عناصر سے مرکب ہوتا ہے. الانسان مرکب، انسان 4 عناصر سے بنا ہے، یعنی اس میں مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے. تو یہ ساری چیزیں حیات کا ذریعہ ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے. اللہ فرماتے ہیں اب تم غور کرو، پانی زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، لیکن میں نے جب چاہا قوم نوح کو پانی میں غرق کر دیا ہے، اور میں نے جب چاہا فرعون اس کے لشکروں کو پانی میں غرق کر دیا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا فرعون تم کہتی تھی هذه الانہار تجری من تحتی، کہ اے مصر والو یہ دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا تو رہنے کا گھر نہیں ہے. اللہ نے فرمایا بدبخت جس نہروں پہ تو فخر کرتا تھا آج انہی نہروں میں میں نے تجھے غرق کر دیا ہے. تو اب اللہ چاہے ان چیزوں کو ذریعہ حیات بنا دیں، یا اللہ چاہیں تو ان چیزوں کو ذریعہ عذاب بنا دیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کو مکر کرنے دو، یہ کر سکتے ہیں. لهم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود برحق ہے؟ اگر ہے لے آؤ. سبحان اللہ عما یشرکون.
اللہ کی ذات پاک ہے، اور جن کو تم شریک بناتے ہو اگر وہ بت ہیں تو تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، اگر انسانوں کو بناؤ تو وہ مخلوق ہیں، اگر کسی جانور کو بناؤ تو وہ مخلوق ہے، وہ کیسے الہ بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی علاج کیا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کہو، اور تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہر صفت نقصان سے پاک ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ یاد رکھو حدیث میں دونوں دعائیں موجود ہیں استفتاح کی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح استفتاح کے اندر یہ بھی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز جب شروع ہوتی اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب انی وجہت وجہی للذی الی آخرہ، اور یہ بھی موجود ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں حدیثیں موجود ہیں، لیکن اعلیٰ افضل اولا یہ ہے کہ آدمی سبحانک اللہم پڑھا کرے۔ کیوں؟ نے کہا اسی صورت میں اللہ نے فسبح ربک حین تقوم فسبح بحمد ربک حین تقوم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی جب کھڑے ہوں اللہ کی تسبیح اللہ کی تحمید بیان کریں۔ امام صاحب فرماتے ہیں جب نماز میں کھڑے ہوں اللہ نے خود حکم دیا ہے تسبیح اور تحمید کا، لہذا سبحانک اللہم وبحمدک پڑھنا زیادہ اعلیٰ اولا ہے۔ چونکہ امام صاحب کی عادت ہے سب سے پہلے وہ کتاب اللہ کو لیتے ہیں، اور کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ کو لیتے ہیں، اور اس کے بعد اجماع کو لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد قیاس کو لیتے ہیں۔ وہ ہر بات میں قیاس نہیں کرتے۔ آپ مکے میں آئے، اتفاق کی بات ہے آپ کی ملاقات جو ہے امام باقر سے ہو گئی رحمت اللہ علیہ۔ امام باقر جو ہیں امام باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت حسین کے پوتے ہیں، زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان سے ملاقات ہوئی، اور بعض روایات میں ہے کہ جعفر صادق سے بھی ملاقات ہوئی، اور نے کہا ابو حنیفہ ہم نے سنا ہے کہ تم قیاس پہ عمل کر کے میرے نانے کی حدیث کو چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت چپ رہے، ادب ہے نا۔ آپ نے فرمایا کہ امام صاحب آپ نے جو سنا ہے، لیکن مجھے ذرا مہربانی کر کے بتائیں میری کتابوں میں کیا لکھا ہے، مسح پاؤں کے اوپر سے کیا جائے یا نیچے سے کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی اوپر سے۔ نے کہا قیاس کا تقاضا تو یہ ہے آدمی نیچے چلتا ہے تو نیچے کا حصہ مٹی کو لگتا ہے، نیچے سے ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے حدیث پہ عمل کیا یا قیاس پہ عمل کیا؟ اللہ نے قرآن میں لکھا کہ لڑکے کے 2 حصے ہیں اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ اگر قیاس پہ عمل کرتا تو میں کہتا لڑکی کو 2 حصے دو اور لڑکی کو 1 حصہ دو، لیکن میں نے کتاب اللہ کو ترجیح دی ہے، میں نے تو اپنے قیاس کو ترجیح نہیں دی ہے۔ ایسے جب آپ نے مسائل بیان کیے تو حضرت نے فرمایا رحمت اللہ علیک، ابو حنیفہ تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو، آج تم نے ہمارے دلوں کے اندر سارے شکوک و شبہات جو تھے وہ دور کر دیے۔ آپ نے فرمایا حضرت ہم قیاس وہاں لیتے ہیں، اجتہاد وہاں کرتے ہیں جب مسئلہ قرآن میں نہ ملتا ہو، حدیث میں نہ ملتا ہو، صحابہ کے اجماع میں نہ ملتا ہو، تو اب بتائیں ہم کہاں جائیں؟ آج اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آنکھ کا کرنیا تبدیل کرانا ہے، آج اگر کوئی پوچھے گردہ تبدیل کرانا ہے، آج اگر کوئی پوچھے کسی بندے کو بلڈ لگوانا ہے، تو یہ کون سی حدیث پڑھیں؟ ساری حدیث کی کتابیں آپ پڑھ لیں، کہیں لکھا ہوا ہے کہ بھینس حلال ہے؟ بھینس کا نام بھی کسی حدیث میں ہے جاموس؟ تو اب کیا کریں گے؟ قیاس ہی کریں گے نا بھی، جب گائے حلال ہے تو بھینس بھی حلال، تو مجبوری ہے اور کوئی حل ہی نہیں ہے نا، رستہ ہی کوئی نہیں ہے نا۔ اور قیاس صرف ہم نہیں کرتے ہیں، سب سے پہلے قیاس کرنے والے صحابہ ہیں۔
جب حضرت ابو بکر کی خلافت کا مسئلہ آیا سب سے پہلے صحابہ نے قیاس کیا، انہوں نے کہا اللہ کے بندو کیا بحث کر رہے ہو، الذی اختارہ اماما لدیننا، جس بندے کو اللہ نے ہمارے دین کا امام چن لیا ہے ہم دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں؟ تو قیاس کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ اکبر، بس دعا کریں اور اللہ ہمیں تمام ائمہ فقہا محدثین علماء اولیاء کا ادب نصیب کرے اور ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ توحید نصیب کرے۔ حجر اسود کو تو سجدہ جائز نہیں ہوتا، سجدہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ حجر اسود کو ہوتا ہے نہ کعبے کو ہوتا ہے۔ یہ کیا یعنی کعبہ شریف نہ ہو ہم سجدہ نہیں کریں گے؟ اچھا اب جب ہم چوتھی منزل پہ کھڑے ہیں، اب تو ماشاءاللہ 104 منزلہ عمارتیں بھی بن گئی ہیں، جب ہم وہاں نماز پڑھیں گے تو کعبہ تو نیچے ہو گیا، تو ہم پتھر کو تو سجدہ نہیں کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، اس جہت کی طرف رخ کر لو، کعبہ ہو نہ ہو، خدا نہ خواستہ کعبہ گر جائے تو ہم نماز چھوڑ دیں گے۔ وہ تو حضور نے حجر اسود کو سجدہ نہیں، وہ جب آپ نے بوسہ دیا، ایک حدیث مبارک میں آتا ہے حضور نے بوسہ دینے کے بعد پیشانی مبارک رکھی، پھر دایاں رخسار رکھا، پھر بایاں رخسار رکھا، تو دائیں رخسار پہ سجدہ ہوتا ہے؟ یہ تو محبت کی علامت تھی کہ میرے سارے چہرے کا ایک ایک عضو جو ہے اس پتھر کو لگ جائے جو جنت سے آیا۔ یہ سجدہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر سب سے پہلے میرے مدنی سرکار نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا واللہ انک لحجر، اے حجر اسود تو پتھر ہے، میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا اگر اللہ مجھے حکم نہ دیتے تجھے بوسہ دینے کا۔ اور اس کے بعد یہی کلمات حضرت ابو بکر نے بھی فرمائے ہیں۔ لوگوں کو صرف حضرت عمر کا یاد ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، حضرت ابو بکر نے بھی فرمایا اور حضرت عمر نے بھی فرمایا واللہ انک لحجر لا ينفع ولا يضر ولكن نقبلک قبلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر ہو تم، نفع نقصان کے مالک نہیں ہو، میں تو اس لیے تم کو بوسہ دے رہا ہوں کہ تمہیں حضور پاک نے بوسہ دیا ہے۔ اسی لیے وہ اقبال بھی تو ایک کلندر تھا نا، ملنگ تھا نا اللہ کا، وہ کہہ گیا نا تیرے بوسے کو ہم دیتے ہیں بوسہ سنگ اسود پر، وگرنہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں۔ میرا مدنی ہم تو تیرے بوسے کو بوسہ دے رہے ہیں، تیری اتباع کر رہے ہیں، ورنہ یہ پتھروں میں ہمارے لیے کیا رکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہی تو فرق ہے ہندو کا۔ ہندو کے لیے دیوی دیوتا کا بت سامنے ہونا ضروری ہے، ہمارے لیے کچھ ضروری نہیں، اللہ کا حکم ضروری ہے۔ حضور اسی کعبے میں تھے لیکن نماز مسجد اقصی کی طرف پڑھتے تھے۔ کہ ہمارے ہاں ایک مولوی صاحب نے چیلنج کیا ہے کہ آپ مجھے یہ بات ثابت کر دیں کہ جو قرآن حدیث میں نہ ہو اس کو بدعت کہتے ہیں، کوئی ایسی حدیث مجھے دکھا دیں۔ یا تو میرا بھائی اس مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، یا وہ مولوی ہے نہیں، داڑھی رکھ کے گلے میں ایک رومال ڈال کے مولوی بن گیا ہے۔ بھئی اللہ کا بندہ ہے تو سیاستہ کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے جو قرآن حدیث میں نہ ہو وہ مردود ہے۔ اور دوسری جگہ حضور نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ حضور نے فرمایا میرا طریقہ، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ لازم پکڑو۔ ایاکم ومحدثات الامور،
الامور، اور خبردار ان چیزوں سے بچنا جو نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع میں ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر نئی چیز گھڑی ہوئی بدعت ہوتی ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وفی روایت، اور امام نسائی نے روایت کی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی اور ہر بدعت جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ تو سارا حدیث بھری ہوئی ہے، تمہیں ابھی تک حدیث نہیں ملی بدعت کے بارے میں؟ عجیب بات ہے۔ کہتے جی ہمیں پتہ لگا ہے کہ آپ کو 70,000 ریال تنخواہ ملتی ہے، تم دیتے ہو؟ نہیں، مقصد ہے کون دیتا ہے؟ تم دیتے ہو، کوئی گورنمنٹ دیتی ہے، کہیں تو اس کا ریکارڈ شکارڈ ہوگا، کوئی چیک شیک ہوگا، کسی بینک میں جا کر میں لیتا ہوں۔ ایسا کریں آپ مجھ سے کاغذ لکھوا لیں، تم لے لیا کرو، ٹھیک ہے؟ آپ آئیں، میں آپ کو لکھ دیتا ہوں، یعنی کہ بھئی یہ 70,000 ریال ہر مہینے اس کو دے دیا کرو، پھر تم لے جاؤ۔ کون دیتا ہے؟ جو دیتا ہے تو لے لیا کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس کیا کہہ سکتے ہیں، چھوڑو۔ کہتے ہیں جی کہ میری بیوی کے حیض کا 8واں دن تھا۔ میرا بھائی، یہ 8ویں دن کی بات نہیں ہوتی، اصل ہر عورت کے مدت حیض مختلف ہوتی ہے، بعض کی 3 دن ہوتی ہے، بعض کی 4، بعض کی 5، بعض کی 7، بعض کی 8۔ اب مجھے تو نہیں پتا نا کہ تمہاری بیوی کی مدت حیض کی عادت کیا ہے۔ اگر اس کی عادت مکمل ہو گئی تھی، بعد میں صفا مروہ دوڑنے کے بعد خون کا داغ لگا تو مانا وہ گرمی کی وجہ سے ہے، 10-15 ریال خیرات کر دے۔ اور اگر اس کی وہ عادت کے دن پورے نہیں ہوئے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نعوذ باللہ حضرت حیض میں طواف کیا ہے، لہذا پاک ہو کے طواف بھی دہراؤ اور دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی کہ شب معراج کی رات کو عبادت کرنا کوئی خاص حکم نہیں ہے، کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے کہ شب معراج کی رات کو عبادت کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہ کیسے ثابت کرو گے کہ یہی رات شب معراج ہے؟ اس وقت کوئی ڈائری لکھنے والا تھا آپ کے پاس؟ اور دوسری بات، جب حضور نے ہمیں معراج کا تحفہ دے دیا ہے نماز، اور ساتھ فرما دیا ہر نماز ایسے پڑھو کأنک ترا ہو، گویا تم اللہ کی زیارت کر رہے ہو، تو ہمارے لیے تو نماز معراج المومنین ہے۔ جو مومن معراج والے نبی کو مانتا ہے وہ تو 5 دفعہ دن میں معراج کو یاد کرتا ہے، اور جو تمہاری طرح صرف حلوائی ہیں وہ صرف رجب میں معراج کو یاد کرتے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ 5 دفعہ یاد کرتے ہیں، السلام علیکہ ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سارا کیا ہے؟ وہ معراج کی یاد تو ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا، التحیات للہ والصلوات، اللہ نے کیا فرمایا تھا، السلام علیکہ، اسی کو تو ہم دہرا رہے ہیں، اسی کو تو ہم یاد کر رہے ہیں۔ ہم تو الحمدللہ ہر روز 5 دفعہ معراج مانتے ہیں، تو ایک تم ہو ماشاءاللہ جو صرف سال میں 1 دفعہ مانتے ہیں۔ میں کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آیا تھا، جن کے پاس آیا انہوں نے احرام کھلوا دیا بغیر طواف صفا کرنے کے، ماشاءاللہ بڑی خدمت کی انہوں نے تمہاری، تمہیں عمرے سے بھی محروم کر دیا میقات کے۔ جاہل لوگوں نے تمہارا عمرہ بھی برباد کر دیا۔ اب جاؤ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے عمرہ بھی کرو اور دم بھی ادا کرو۔ جن کے پاس آیا تھا ان نے احرام کھلوا دیا۔ تم اللہ کی عبادت کرنے آئے تھے کہ ان کے پاس آئے تھے؟ تم کہتے ہیں جی میں جب ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھا تو احرام بھول گیا۔ ماشاءاللہ پاسپورٹ تو نہیں بھولے، ٹکٹ بھی تم نہیں بھولے، اور ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا کھانا بھی نہیں بھولے۔ عمرہ قبول ہوتا ہے نا ماشاءاللہ، نہ محرم عورت سے کھانے لیتے ہیں، ایکسکیوز می،
اس کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ پانی تو پلا دو اپنے حنائی ہاتھوں سے، چونکہ ہم عمرہ شریف پہ جا رہے ہیں، یہاں اپنا عمرہ ختم کر کے جائیں نا آگے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال جناب اب آپ عمرہ بھی میقات سے کریں اور دم بھی ادا کریں۔ تم نے بڑا گناہ کیا ہے، عمرے کا احرام تمہیں بھول گیا، پھر جدے میں بھی بھول گیا، پھر مکے میں بھی بھول گیا، پھر میں گیا تھا مسجد عائشہ۔ انا للہ و انا الیہ۔ دعا کریں کہ اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اگر کوئی آدمی ایسے بیٹھا ہو اور نیند آ رہی وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگاؤ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر سے کوئی چیز گزرتی ہے، کھڑے ہو کے دیکھ لو، شام تک پتہ لگ جائے گا کیوں نہیں گزرتی ہے، کیا ہے یعنی تھوپ خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہو تو باقی اور چیز گزر جائے تو کیا ہو جائے گا؟ حضرت بلال جو خانہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بس لوگوں نے کس سے گھڑے ہوئے ہیں، ایسے تخیلات تصورات بناتے رہتے ہیں۔ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ مغرب کو جو وضو کریں گے وہ عشاء تک کافی ہے، نماز پڑھتے رہیں، طواف کریں، نفل پڑھیں، پھر عشاء کے لیے نیا وضو کریں۔ کہتے ہیں جی کہ جب جنازے کی نماز کھڑی ہوتی ہے تو اعلان ہوتا ہے عربی زبان میں، ہمیں سمجھ نہیں آتا تو کس زبان میں ہو، اردو میں ہو، پشتو میں ہو، فارسی میں ہو، انگریزی میں ہو، جرمن میں ہو، فرینچ میں، کس یعنی سارا دن اعلان ہی کرتے ہیں جنازہ دوسرے دن پڑھیں گے۔ اللہ کے بندے تو تم ایک لفظ سیکھ لو جان چھوٹ جائے گی، نہ بھی سیکھو جو امام کی نیت اللہ اکبر بات ختم۔ عورتوں کو نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے، جب وہ مر جائیں ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں، وہ کیوں نہ پڑھے بھائی؟ یہ کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے عورت کو جنازے کے لیے گھر سے نہیں آنا چاہیے، اگر موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے؟ خدا کے لیے دین بدلو تو نہیں۔ نجاست جو ہے وہ خفیف بھی ہوتی ہے، غلیظ بھی ہوتی ہے۔ سجدہ صاحب نماز میں تب ہوتا ہے جب واجب چھوٹ جائے۔ ایک آدمی عمرے کے بعد اپنے بال خود اس طرح پھیر لے، جائز ہے۔ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ایک روایت میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے آتا ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے، اور تمام ائمہ جو ہیں وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ صرف روافض جو ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے تو ان کو روافض کہتے ہیں۔